بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں محمد احمد سعیدی۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عید الفطر کیسے منائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے گئے تو اہل مدینہ نے 2 دن مقرر کر رکھے تھے۔ ان 2 دنوں میں وہ لہو و لعب کیا کرتے تھے، کھیل کود کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے اہل مدینہ، یہ تم 2 دن کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، زمانہ جاہلیت میں ہم نے 2 دن مقرر کر رکھے تھے، ان 2 دنوں کے اندر ہم کھیل کود کیا کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اہل مدینہ، اللہ رب العزت نے ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا کیے، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ عید الفطر یہ 2 لفظوں سے ماخوذ ہے، ایک عید اور دوسرا فطر۔ عید کا معنی ہے خوشی، فطر کا معنی ہے روزہ چھوڑنا، توڑنا، ختم کرنا۔ ماہ سیام کے اندر پورا مہینہ ہم روزے رکھتے ہیں، اور ان روزے رکھنے کی وجہ سے، روزے رکھنے کی خوشی میں اللہ رب العزت نے عید الفطر کا دن ہمیں عطا کیا۔ اسے چھوٹی عید بھی کہا جاتا ہے، عید الاضحیٰ کو بڑی عید بھی کہا جاتا ہے۔ عید الفطر اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ سیام کے روزوں کی خوشی میں عطا فرمایا۔ اس دن کچھ کام آپ نے کرنے ہیں جو کہ مسنون ہے۔ پہلا کام جو آپ نے سب سے پہلے جو کرنا ہے، عید الفطر کے دن فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد عید کی نماز کی تیاری کرنی ہے، غسل کرنا ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں، خوشبو لگانی ہے۔ خوشبو لگانے کے بعد پھر مسجد کی طرف آنا ہے، تکبیرات کہتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کہتے ہوئے، راستے میں تکبیرات کہتے ہوئے مسجد کی طرف آنا ہے۔ مسجد میں عید کی نماز ادا کرنی ہے، اور جس راستے سے آئے ہیں اس راستے سے واپس نہیں جانا، کسی دوسرے راستے کو اختیار کرنا ہے واپس گھر جاتے ہوئے، یہ مسنون ہے۔ اور عید الفطر سے پہلے کچھ نہ کچھ میٹھا کھا کے آنا، یہ بھی مسنون ہے۔ اور اس کے بعد معانقہ کرنا، دوستوں سے معانقہ کرنا، بھائیوں سے معانقہ کرنا، اور مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، ایک دوسرے سے گلے ملنا، یہ مسنون ہے۔ اور اس کے بعد پھر گھروں میں مختلف کھانے پکانا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اور غریب غربا کو اپنی اس عید کی خوشیوں میں شامل کرنا، یہ سارے عید کے دن کرنے والے کام ہیں۔ اور عید کے دن اگر گھر سے باہر نکلنا ہے تو شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے گھر سے باہر نکلنا ہے۔ اگر کوئی کھیل کود کرنا ہے تو شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ عید کا دن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خوشی کریں، جس طرح سے مرضی کریں، چاہے شریعت کی حدود کو پامال کریں، چاہے شریعت کی حدود کی دھجیاں اڑا دیں، ایسا نہیں ہے۔ عید کا دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ اس عید کے دن اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہم نے گزارنا ہے۔ عید کے دن ہم نے اگر کھیل کود کرنا ہے، پارک وغیرہ میں جانا ہے، تو ایسے اس طرح سے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے ہم نے گھر سے باہر نکلنا ہے۔ اور جو میری مائیں بہنیں، بیٹیاں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں مجھے، ان سے میری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آج کے اس عید کے مقدس دن میں شریعت کی حدود کی پاسداری کرتے ہوئے اگر گھر سے باہر نکلنا ہے، رشتہ داروں کے ہاں جانا ہے، تو با پردہ ہو کر۔ بے پردگی عید کا دن کا مطلب یہ نہیں کہ بے پردگی ہو۔ عید کا دن یہ ہمارے لیے ماہ سیام کے روزوں کی خوشی کا دن ہے، تو اس دن میں بھی ہم نے اللہ کی اور شریعت کی حدود کی پاسداری کرنی ہے اور ان کو مقدم رکھنا ہے۔ اگر گھر سے باہر نکلنا ہے تو با پردہ ہو کر۔ اور اکثر عید کے دن بچے اور میرے بھائی ون ویلنگ کرتے ہیں، جو کہ بعض اوقات موت تک جا پہنچتا ہے یہ کام، یہ سلسلہ۔ اور بعض اوقات ہوتا ایسے ہے کہ موت کو گلے لگا لیتے ہیں اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔
ون ویلنگ کرنے والے بعض اوقات زخمی بھی ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں یہ خودکشی کے زمرے میں آتا ہے اور خودکشی کرنا شریعت میں حرام ہے. عید کے اس مقدس دن میں آپ نے ون ویلنگ نہیں کرنی، عید ہو یا اس کے علاوہ ہو ون ویلنگ نہیں کرنی، اور گھروں کے اندر رہنا ہے. اگر گھروں سے باہر بھی نکلنا ہے تو شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے. امید ہے کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے اور آج کے اس مقدس دن میں خاص طور پر غریب غرباء کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل رکھیں. یہ دن ان کے لیے بھی خوشی کا دن ہے جس طرح سے آپ سب کے لیے خوشی کا دن ہے، غرباء کے لیے بھی خوشی کا دن ہے. عالم اسلام پوری دنیا میں آج کے اس مقدس دن میں عید الفطر کی خوشیاں منائی جاتی ہیں. اس عید کی خوشیوں میں غریبوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. والسلام.